سر ہم آج بات منشیات پہ نہیں کر رہے ہیں. یہ منشیات لفظ یا ڈرگز ورڈ یہ عجیب و غریب ورڈ ہے. یہ اصل میں ہم آج بات کر رہے ہیں کہ مزیدار زہر کی طرف. اس کا اصل نام ہونا چاہیے مزیدار زہر، کیونکہ اس کے نتیجے جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. جو زہر انسان کی زندگی میں کام کرتا ہے یہ منشیات بھی انسان کی زندگی میں وہی کام کرتی ہے، اور اس کا انجام بھی اللہ معافی کرے بہت برا ہے، ہولناک انجام ہے. ہم آج جو بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کوکین کی، ہیروئن کی، مولی کی، چرس کی، کرسٹل کی، آئس کی. ہمارے دوست نے کہا جو ہم نے نام نہیں سنے تھے، لیکن انفارچونیٹلی یہ نام ہم نے بھی کبھی نہیں سنے تھے، لیکن یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ سب کو، پورے معاشرے کو، پوری قوم کو اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی. اس کو صرف نشستن، گفتگن، برخاستن کی حد تک نہیں چھوڑنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ آگ ہے جو اس وقت پورے ملک کو لپیٹ میں رکھے بیٹھی ہوئی ہے. ہم صرف سندھ کی بات نہیں کر رہے، پورے پاکستان میں، چاہے آپ پنجاب چلے جائیں، چاہے آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں، چاہے آپ بلوچستان چلے جائیں، چاہے آپ اسلام آباد چلے جائیں، چاہے پورے سندھ میں جا کے دیکھیں، یہ ہم سب کے دروازوں پر نوک کر رہی ہے. یہ منشیات، یہ ڈرگز، یہ جو زہر ہے یہ آپ سب کے، ہمارے گھروں کو نوک کر رہی ہے. آپ کے معاشرے میں پہنچ چکی ہے، آپ کے بچوں کے اسکولوں میں یہ پہنچ چکی ہے، آپ کے تعلیمی اداروں میں، آپ کے سوسائٹیز میں، ہر جگہ یہ پہنچ چکی ہے. اور اس کے سب نقصانات جو ہے وہ اس کے ہونے باقی ہیں، اور نقصانات ہو بھی رہے ہیں، چاہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. سر اوور ڈوز پہ لوگوں کے گھروں میں امواتیں ہو رہی ہیں، اوور ڈوز میں لوگوں کے گھروں پہ امواتیں ہو رہی ہیں. لوگ رپورٹ نہیں کراتے. لوگ کس منہ سے جا کے اپنے بتائیں کہ جی ہاں میرا بچہ جو ہے وہ مارا گیا بیکاز وہ اوور ڈوز میں مر گیا؟ لوگ کس منہ سے اپنے معاشرے میں لوگ اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ اس طریقے سے اس کے نقصانات بھی شروع ہو چکے ہیں. اب فرض کیا ہے حکومت کا؟ حکومت کا فرض ہے کہ آنکھیں کھولے اور اس لعنت کا خاتمہ کرے اور اس کو اپنے صفائے ہستی سے مٹائے. سر سب کی کوشش رہی ہے، پوری گورنمنٹ کی کوشش رہی ہے، پہلے بھی رہی ہے، اب بھی ہے. یہ نہیں کہ پہلے نہیں، پہلے بھی تھی. پہلے بھی پولیس اپنی کارروائی کر رہی تھی، پہلے بھی ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے ہم سے پہلے بڑی بڑی کارروائیاں کر رہا تھا، بڑی بڑی منشیات کی کارروائی کر رہا تھا. سر جیسے ہی اس کیئر ٹیکر کے بعد دوبارہ یہ گورنمنٹ آئی ہے اور یہ محکمہ ہمارے پاس آیا ہے، تو میں آپ کو کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. میں آپ کو یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ پہلا تہیہ یہ تھا کہ زیرو ٹالرنس پہ منشیات فروشوں کا خاتمہ کریں گے. اور اس مد میں میں سلام پیش کرتا ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب کو، جنہوں نے خصوصی طور پر کراچی میں آئے، لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کی. اس لا اینڈ آرڈر میں تمام حکومت کی ایجنسیاں، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ موجود تھی. ان کا پہلا اور آخری جو نوٹ تھا وہ وہی پہ یہی تھا کہ منشیات کا خاتمہ کرنا ہے. منشیات فروش کوئی بھی ہو، کتنا بھی بااثر ہو، جیسے ہمارے دوست شبیر صاحب نے کہا کہ یہ بااثر لوگ ہیں، اس میں کوئی ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے. میں آپ کو آج یہ وعدے کے طور پر بتا رہا ہوں، وعدہ، اور اوپر کیا لکھا ہوا ہے کیا کھڑا ہوں، کوئی بااثر نہیں ہے منشیات فروش. کوئی بھی ہوگا اس کا خاتمہ ہوگا، اس کے بزنس کا خاتمہ ہوگا، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ہی دم لیں گے. یہ پہلی اور آخری پرائورٹی ہے، پہلی اور آخری پرائورٹی، کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ آج کسی اور کے بچے اس میں ملوث ہیں یا وہ سفر کر رہے ہیں تو کل کو ہمارے بچے بھی اس چیز میں ملوث ہوں یا وہ سفر کر رہے ہوں. اور سر منشیات تو ایک بچہ کرتا ہے نا، لیکن بھگتتا پورا اس کا خاندان ہے. میرے پاس اس کی بیشتر مثالیں موجود ہیں، بیشتر پیرنٹس کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہم اسی معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس معاشرے میں یہ لعنت کس طریقے سے پیرنٹ، بچہ استعمال کرنے والے سے زیادہ سفر اس کے پیرنٹس، اس کے والدین کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ابھی ہم نے آنکھیں نہیں کھولی تو ہم آنکھیں کب کھولیں گے؟ اگر ابھی ہم نے سخت قانون سازی نہیں کی اور ابھی کڑے فیصلے نہیں کیے تو ہم کڑے فیصلے اس کے بعد پھر کب کریں گے؟ یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہم پہ ریسپانسبلٹی ہے. جو خاص طور پہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں آپ لوگ اور ہم لوگ، ووٹ لے کر کیوں آئے؟
کہ اس لیے نہیں ہے کہ آج شہر تو چھوڑے دیہاتی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں قصبوں میں جو ہے وہ کرسٹل اور آئس بک رہی ہو. یہ ہم سب کے لیے کاز آف وری ہے. اور میں نے کہا کہ جیسے آپ نے سری ایکشن کی بات کی تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے فل 100% بلیسنگ. میں آج یہاں بیٹھا ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے فل بلیسنگ. اور خاص طور پر جیسے مجھے ایکسائز اور نارکوٹکس کا موقع یہ محکمہ ملا تو محترمہ فریال تالپور صاحبہ کے پاس گئے. انہوں نے پہلی بات یہ کی تھی منشیات کا خاتمہ کرو. اور پھر اس کے بعد سے چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب ہر ایکشن جو ہوتا ہے ان کو ہم پوسٹ کرتے ہیں رات کو کبھی 12 بجے کبھی صبح کو 5 بجے 6 بجے فوری طور پر وہ ویل ڈن کا میسج کرتے ہیں. ان کی 100% ان کی جو ہے وہ بلیسنگ. تو پوری گورنمنٹ کی پوری بلیسنگ کے ساتھ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ایکسائز کے ساتھ جو ہے وہ اپنا یہ کام کر رہا ہے. ہمارے پاس وسائل کم ہیں, میں ایڈمٹ کرتا ہوں. ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں, میں ایڈمٹ کرتا ہوں. میں نے یہ بھی کہا کہ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کی بیشتر پوسٹیں خالی ہیں جس کے اشتہارات آج سے 1 سال پہلے آ چکے ہیں اخباروں میں, جس کی بھرتیاں ہونی ہے. IBS لوگ گریجویٹ ہیں, وہ اس کے آرڈر کی وجہ سے بھرتی نہیں ہو رہے. اگر وہ بھرتی ہو جاتے تو اس وقت اپنی وہ ٹریننگ کر کے بیٹھے ہوتے. لیکن انفارچونیٹلی اس کے باوجود بھی میں نے چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی, میں نے آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی, میں نے IG صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں آپ پولیس محکمے کے کچھ آفیسرز یا سپاہی ہمیں دیں ڈیپوٹیشن پہ. حالانکہ پولیس کی اپنی بھی ضرورت بہت زیادہ ہے, پولیس کو اپنی بھرتیاں کرنی. وہ ہوم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 10,000 لوگ بھرتی کرنے, 20,000 لوگ بھرتی کرنے. اس کے باوجود ان سے ہم نے بندے بورو کیے, ان سے ان کے آفیسرز ہم نے بورو کیے کہ جی ہم اپنے نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ جو اپنے اس وقت صحیح نہج پہ چل رہا ہے اور وہ کوشش اس کی ہے کہ ہر حال میں اس منشیات کا اور منشیات فروشوں کا خاتمہ کرنا ہے, اس کو ہم اپنے پائے تکمیل تک پہنچا سکیں. سر میں آپ کو بتاؤں کہ ایوری ڈے شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جب کاروائی نہ ہو, اور کاروائی اس بار نظر بھی آ رہی ہے اور رزلٹ نظر بھی آ رہا ہے.